بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں لائٹ فار آل 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی علمی شخصیت ہو جو معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہو اور معاشرے میں جو ہے وہ شر کو کسی طریقے سے وہ روکنے کے لیے عزم رکھتی ہو تو ہم اس کی آواز بنتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت ہی معروف علمی شخصیت محترم جناب ذبیح اللہ صاحب۔ تو ان کے ساتھ ہم مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں چیلیاں والا سے، وہ ایک تاریخی اعتبار سے نہایت ہی اہم گاؤں ہے ایک منڈی بہاؤالدین کا، تو اس کے بارے میں اس کا تاریخی پس منظر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی سر، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ دیکھیں، ہمارا پورا ضلع جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ہسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کی مونگ ٹبا جو ہے ہمارا، وہاں پہ لڑائی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے منڈی بہاؤالدین کا دیکھیں نا، جی تو یہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جغرافیائی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب کے بالکل سینٹر میں ہے، اور اگر ہم اس کی لوکیشن وائز دیکھیں تو تقریباً 15 کلومیٹر جو ہے وہ شمال کی طرف دریا جہلم ہے، جس کے اوپر ایک بیراج بھی بنایا گیا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ تقریباً 39 کلومیٹر جو ہے یہ جنوب کی طرف دریا چناب واقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آبادی کے لحاظ سے بھی تقریباً 4100 نمبر اس کا بن جاتا ہے منڈی بہاؤالدین کا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو چیلیاں والا جو ہے وہ کس لحاظ سے تاریخ سے اس کو آپ منسوب کرتے ہیں؟ چیلیاں والا جو ہے یہ سکھ اینگلو وار جو ہے اس کے لحاظ سے اسے ایک تاریخی درجہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ تقریباً جنوری 1849 میں چیلیاں والا کے مقام پر انگریز اور سکھ کے درمیان جنگ لڑی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایک تاریخی حیثیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کس کو فتح حاصل ہوئی، یہ سارا ذرا تفصیل کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کی فتح کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہے انگریز اور سکھ دونوں کے لحاظ سے۔ انگریز جو ہیں وہ اپنی فتح کا دعویٰ کرتے ہیں اور سکھ جو ہیں وہ اپنی فتح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حاطر خواہ جو ہے کسی کو بھی اس میں فتح جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ تو اس میں جو کمان کر رہے تھے، مطلب یہ سکھ ہیں یا انگریز ہیں، تو ان کو کون لیڈ کر رہا تھا، کون لوگ تھے وہ؟ انگریز جو ہیں ان کا تھا ایک سر ہیو گاف کمانڈنٹ تھا ان کا، جو برٹش فوج کو لیڈ کر رہا تھا، اور سکھ فوج کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ تھے راجہ شیر سنگھ اٹاری والا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جنرل ڈلہوزی ہے جو برٹش فوج کا جنرل تھا، وہ بھی ان میں ایک لیڈر کے طور پر کام کر رہا تھا برٹش فوج کا، جنرل ڈلہوزی۔ اگر ہم تاریخ کی مختلف بکس کا مطالعہ کریں تو جنرل ڈلہوزی کے کارناموں پر ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے، اور اس کوشچن کے جواب میں یہ چیلیاں والا کا ذکر آتا ہے اس میں کہ جنرل ڈلہوزی جو ہے اس نے یہاں پر خاطر خواہ خدمات سر انجام دی، یہ برٹش والوں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو مطلب کہ یہ کسی کو خاص کوئی فتح یا شکست اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں، یہاں پر دونوں جماعتیں جو ہیں یہ دونوں نے یہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ فتح ان کی ہے۔ انگریزوں نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا اور سکھوں نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہوا، تو دونوں کا نقصان ہی ہوا تھا، فتح کسی کے نہیں ہوئی۔ تقریباً کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی اس میں تقریباً 4000 جو ہیں یہ سکھ افواج کے جو تھے 4000 لوگ، اور برٹش کی طرف سے تقریباً 2500 لوگ جو ہیں وہ لوگ ماجر ہوئے تھے۔ فتح کسی کی بھی نہیں تھی، بس دونوں طرف سے جو ہے جانی نقصان ہوا تھا۔ اچھا، ادھر کوئی مطلب ایسی تاریخی عمارت ہے کوئی، یا جس سے پتہ چلتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، آثار قدیمہ اس جنگ کے آپ کے وہاں؟ ہاں جی، گاؤں کے باہر ایک ٹبہ ہے جسے عرف عام ہے تو ٹبہ ہی کہا جاتا ہے، وہاں پہ مانومنٹ ایک بنائی گئی ہے جو ان کی لڑائی کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتی ہے۔ وہاں پہ اجتماعی طور پر دفن کیا گیا انگریزوں کو بھی اور وہ جو سکھ تھے ان کو بھی، وہاں پہ ایک مانومنٹ بنائی گئی ہے، اور ہسٹری سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔
ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ شاعر بھی ہیں، تو جو ہے وہ آپ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ مطلب کہ عام روٹین میں جو عشق اور معشوق کا چکر ہوتا ہے اس میں آپ ہیں، یا کہ کس طریقے کی آپ کی شاعری کا ہے؟ نہیں، پہلے نمبر پہ تو میں اپنے آپ کو شاعر تسلیم نہیں کرتا. اچھا. بس یہ ہے کہ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں انہیں کو اپنے لفظوں میں پیرو کے لکھ دیتا ہوں. اچھا. تو عشق و معشوقی والی نہیں ہے، بس یہ جو ہمارے واقعات و حقائق ہو رہے ہیں انہیں کو لکھتا ہوں بس. ٹھیک ہے. معاشرتی حوالے سے. اچھا. اچھا مطلب کب سے آپ یہ لکھتے ہیں؟ کب سے شروع کیا آپ نے یہ لکھنا وغیرہ؟ لکھنا میں یہ ڈگری کالج ہے منڈی بہاؤدین کہیں نا، یہاں پہ تقریباً 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا میں. اس وقت پہلی دفعہ میں نے لکھنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. کیا 2009 یا 10. کیا لکھا مطلب کچھ شیئر کریں گے آپ؟ جی جی بالکل. اچھا. اس وقت 2009 اور 10 میں، اس سے 2 سال پہلے بھی اور اس سے 2 سال بعد تک بھی نا، یہ خودکش دھماکے وغیرہ بہت سے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری فرقہ پرستی جو ہے وہ بہت بڑی عروج پر تھی. وہ تو شاید آج بھی ہے، لیکن میں نے اس حوالے سے ایک نظم لکھی تھی، یہ جو خودکش حملے ہو رہے تھے اس حوالے سے، اور وہ کالج میگزین میں چھپی بھی تھی. 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا. کیا مطلب آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی، یہ لکھی تھی، یہ مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے. میں ٹھیک ہے آپ ہاں جی بتا سکتے ہیں. نظم تھی اس وقت نا، یہ جو دھماکے وغیرہ ہو رہے تھے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ کیسا خون کا موسم آیا ہے، کیونکہ اس وقت ہر جگہ پہ خون اور یہی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. یہ کیسا خون کا موسم آیا ہے، ہر سو خوف و دہشت لایا ہے. یہ کس نے ڈالی معصوم دلوں میں نفرت، کیوں ہر سو فرقہ پرستی کو پھیلایا. اچھا. جن کی عمر تھی قلم کتابوں کی، ان بچوں کے ہاتھوں میں بم تھمایا ہے. روز کے ان بم دھماکوں نے نہ جانے کتنوں کو لاوارث، یتیم، بیوہ اور بے سہارا بنایا ہے. ٹھیک ہے. اجاڑ کے ہنستے بستے گلشن کو نہ جانے ان ظالموں نے کیا پایا ہے. یہ کیسا خون کا موسم آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس مطلب کہ یہ تو ایک قسم کا وہ اس وقت ظلم ہو رہا تھا، اور بھی یقیناً بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ کشمیر ہے ہمارے پاس، تو کشمیر میں آج بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ نے نہیں کوئی نظم لکھی ہے؟ جی جی، کشمیر کے حوالے سے بھی ایک نظم لکھی ہوئی ہے. سنا تھا کشمیر سے دریا نکلتے ہیں، پھر یہ ندیاں خون کی کیوں. سنا تھا جنت ہے کشمیر، تو پھر وہاں کی زندگی ہے جہنم کیوں. سنا تھا کشمیر میں فطرت حسن کے نظارے ہیں، پھر ہر سو لہو لاشے گریا آہوزاری زندگی مفلوج کیوں. ٹھیک ہے. گر مسلمان کو ہی نہیں ملنا انصاف، گر مسلمان کو ہی نہیں ملنا انصاف، تو پھر منصف عدالت کا نام اقوام متحدہ ہے. احتجاج ہیں بس ہنستی مسکراتی تصویروں کے ساتھ، یہ جنگ ہے یا فن ہے بس کشمیریوں کے ساتھ. وہ جہاں بسیرے تھے تتلیوں کے، ڈیرے تھے پھولوں کے، تتلیاں اب وہاں نہیں ملتی، تتلیاں اب وہاں نہیں ملتی، کوئی پھولوں کی خوشبو بھی وہاں نہیں ملتی. ہر سو سسکیاں ہیں، لہو لاشیں ہیں، روندی ہوئی بیابرو کلیاں ہیں. سنا تھا کشمیر سے دریا نکلتے ہیں، چشمے تھے پانی تھا، ہاں کبھی تھا، اب تو قطرے لہو کے نکلتے ہیں. سنا تھا کشمیر سے دریا نکلتے ہیں. کہ آپ ظاہری بات ہے ایک ایجوکیشن ڈپارٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ لکھا، تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ شاعری لکھی ہو یا کوئی اس طرح کی چیزیں؟ جی جی، تعلیم کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے میں نے. اچھا. اور وہ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ بندہ جو شعبہ تعلیم سے منسلک ہے اور ایک معلم کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، وہ تعلیم چاہے ہماری دنیاوی ہو یا
دینی ہو، دونوں لحاظ سے. تو اس حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ہے ہمارا مشن ہماری تمنا، مطلب کہ ہر اس بندے کی طرف سے جو شعبہ تعلیم سے منسلک ہے اور ایز اے مولم وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہے ہمارا مشن ہماری تمنا، ایک بار آؤ تو صحیح کہ ہم بنائیں گے تمہیں کچھ بنانے کے قابل. ایک بار آؤ تو صحیح کہ ہم بنائیں گے تمہیں کچھ بنانے کے قابل. جلائیں گے دیے مٹائیں گے اندھیرے کہ رہے نہ کوئی اندھیروں کے قابل. کوئی قلم پکڑے تو صحیح کہ ہم سکھائیں گے تمہیں کچھ سکھانے کے قابل. مطلب وہ بندہ جو قلم پکڑے گا آئے گا، ہم اسے سکھائیں گے تاکہ وہ آگے سکھانے کے قابل بن سکے. کوئی قلم پکڑے تو صحیح کہ ہم سکھائیں گے تمہیں کچھ سکھانے کے قابل. ہم بنائیں گے تمہیں کچھ بنانے کے قابل کہ رہے نہ کوئی زمانے میں جائے. ہم بنائیں گے تمہیں بشر عالی. ہے ہمارا مشن ہماری تمنا. کیا کہنا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے اس کے بارے میں آپ کتنے مطمئن ہیں؟ کیا لٹریسی ریٹ چل رہا ہے؟ لٹریسی ریٹ جو پاکستان کا ہے وہ بہت کم ہے. جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی نسبت پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. جو لٹریسی ریٹ جسے ہمیں کہنا چاہیے کہ لٹریسی ریٹ ہے وہ تو جاپان، چائنا اور اس طرح کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کا لٹریسی ریٹ ہائی ہے. ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ تو بہت پیچھے ہے، لیکن امید ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. کیا وجوہات ہیں، مطلب کیوں یہ تعلیمی پستی ہمارے یہاں کیوں ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ والدین میں شعور کی کمی، اور دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ غربت ہے. کہ والدین اپنی غربت کی وجہ سے بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو مختلف شاپس پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری مکینیکل شاپس جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بائک مکینک، گاڑیوں والے ہو گئے، پینٹ کرنے والے ہو گئے، حتیٰ کہ ہوٹل کے جو ویٹر ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر ابھی پڑھنے کی ہے اور وہ باہر کام کرنا پڑ رہا ہے صرف اپنے والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے. کرونا وبا نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ایجوکیشن کا؟ ہاں جی، بہت زیادہ. کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں پرائمری لیول کے، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مطلب کہ ایک سال پورا جو ہے جب اسکول یا ادارے بند رہیں گے، مختلف ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ بند ہیں، اسکولز بند ہیں، تو پھر لٹریسی ریٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. بچے جو پڑھنا لکھنا بھی سیکھ رہے تھے وہ پھر سے بھول گئے ہیں، پھر سے نئے سرے سے ان کو سکھانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے نیکسٹ بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کی سچویشن سننے کو مل رہی ہے، تو کیا سجیشن کرتے ہیں آپ والدین کو کہ کس طریقے سے وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ اٹیچ رکھیں؟ ظاہری بات ہے وبا تو ہے ہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں ٹائم دیا جائے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ پڑھیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایس او پیز جو ہیں وہ جتنے تعلیمی اداروں میں فالو ہو رہے ہیں وہ شاید کسی جگہ بھی نہیں ہو رہے. اب بازار دیکھ لیں، شاپنگ مالز دیکھ لیں، آنے جانے والی ٹریفک جو چل رہی ہے کہیں پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. تعلیمی اداروں میں پہ ان کے کافی زیادہ جو ہے یہ فالو کیے جا رہے ہیں ایس او پیز. ٹھیک ہے. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو ٹچ رکھا جائے ایجوکیشن کے ساتھ. ایس او پیز جو ہیں وہ تھوڑے سخت کیے جائیں، لیکن ادارے بند کرنا جو ہے یہ کوئی حل نہیں. اور اگر ادارے بند کیے بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی الٹرنیٹیو حل جو ہے وہ لازمی نکالنا چاہیے تاکہ بچے ٹچ رہیں ایجوکیشن کے ساتھ. اچھا، آپ کی کیا آپ اپنے علاقے میں ایریے میں اپنی تعلیمی خدمات کیا پیش کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں لٹریسی ریٹ بڑھانے کے حوالے سے آپ کیا خدمات پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے وہ ایک گاؤں سے ہے، اور گاؤں میں آپ سمجھنے کو پتہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا. بچے جو خاص طور پہ میٹرک کرتے ہیں ان کے پاس آگے مختلف فیلڈز نکلتی ہیں تو ان بچوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے. تو ہم سب سے پہلے تو جو اپنے گاؤں کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، گلی محلے کے جانے والے ہیں، جہاں تک ہمارا تعلق بنتا ہے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کی ایبلٹی کے لحاظ سے کہ کون سی فیلڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر رہے گی.
دوسرے نمبر پہ ہمارے جو گلی محلے کے بچے ہیں یا دوسرے اپنے گاؤں میں ہم جو غریب بچے ہیں ان کو فری ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اسٹیشنری ہے بچوں کی وہ بھی اپنی جیب سے ان کو پرووائڈ کریں. 2 یار دوست ہیں احباب سے مل کے ہم ان کو فری اسٹیشنری بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سر آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ کی ماشاءاللہ اچھی خدمات ہیں. دعا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ خدمات کا سلسلہ جاری رہے. تو بہت شکریہ سر آپ ہمارے نیوز روم میں تشریف لائے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.